تو آپ نے سیاست میں آنے کا ہی فیصلہ کیوں کیا؟ یا نواز شریف کی جو بات تھی، جو میرے ساتھ کی کنورسیشن ہوئی، اس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. کوشش یہ کرتی رہی ہوں کہ مجھے آپ ڈائریکٹ ٹکٹ دیں الیکشن لڑنے کے لیے. اس کے علاوہ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اپنی ملک کی تاریخ سے آگاہ رہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب علی اور آج ایک نئی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں، ریزرو سیٹ کے اوپر. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیلہ خادم حسین. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ Thank you so invite much. کیا ہے. اچھا، اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں. عموماً ہم یہی سوال سٹارٹ سے پوچھتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے جو آپ لیڈرز پہلے آپ بیک میموریز میں لے کے جائیں گے، پھر تازہ کرتے چلے جائیں گے. بڑا اچھا خوبصورت گزرا ہے. پیرنٹس بہت لونگ، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی، بہت لونگ تھے اور بہت پیار سمیٹا. ماشاءاللہ ہم 6 بہن بھائی ہیں، 3 بہنیں 3 بھائی، اور بڑے ہی شرارتوں کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہے بچپن کا. کافی تنگ کیا کرتی تھی. پیرنٹس کو کم کیا ہے، اور آپس میں بہن بھائی ہم زیادہ شرارتیں کرتے تھے. ٹھیک. مدر تو ہماری بالکل فرینڈ تھی. ابا کے ساتھ ذرا ڈر لگتا تھا، لیکن اماں بہت زیادہ فرینڈلی تھیں اور ان کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ رہتی تھی. ان کے ساتھ کھیلنا بھی، ان کے ساتھ شرارتیں بھی کرنا. لیکن ہم بہن بھائیوں نے آپس میں شرارتیں زیادہ. کوئی میموری جو یاد آتی ہے؟ بہت ساری ہیں. اب عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ وہ شرارتیں بھی اب بڑی عجیب اور بچگانہ سی لگتی ہیں. ظاہری سی بات ہے، بچپن میں وہ بہرحال وہ بارشوں کے دن بہت اچھے یاد آتے ہیں. اماں کشتی بنا کے دیا کرتی تھی اور ہم چلا کاغذ دی. پھر لوگوں کے گھروں میں بیلس بجا کے بھاگ جایا کرتے. بڑی اچھا وقت گزرا ہوا ہے. اس کے علاوہ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی، میں نے لاہور کالج سے گریجویشن کی اور سینٹ اینڈریوز سے میں نے میٹرک کیا. بہت اچھا وقت گزرا میرا اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے پروفیسرز کے ساتھ. آج بھی وہ میرے ساتھ رابطے میں جب رہتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. گریجویشن تک ہی بس تعلیم؟ جی، گریجویشن کی. اس کے بعد گریجویشن کا رزلٹ آنے سے پہلے تو شادی ہو گئی، اور اس سے شادی کے فوراً بعد میں نے اپنا بزنس بھی رن کرنا شروع کر دیا. اور میرا خیال ہے شادی کے 3 یا 4 سال کے بعد میں آفٹر مائی مدر ڈیتھ میں پالیٹکس میں آ گئی. تو وقت کم ملا اور چیزیں بہت ساری کرنے والی تھیں. تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ تعلیم کو آگے اس لیے جاری نہیں رکھا. سیاست کا سفر کیسے سٹارٹ لیا؟ کون سی مشکلات فیس کرنی پڑیں؟ بڑی آپ نے دکھتی رکھ کے اوپر میرا ہاتھ رکھ دی ہے. بڑا مشکل سفر ہوتا ہے عورتوں کے لیے اسپیشلی. بالکل. لیکن الحمدللہ والدہ کا میرا ایک بہت بڑا نام تھا. بیگم سردار خادم حسین پارٹی میں ان کی بڑی خدمات تھیں اور ڈائریکٹ لیڈرشپ کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا. انہوں نے کام کیا لیڈرشپ کے ساتھ. جب میں سیاست میں آئی تو ان کی وفات کے بعد آئی تھی، تو میں نے لاہور سے ایک ناظم کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا بیکاز آف مائی مدر. میں نے ظاہرہ ان کا حلقے میں ایک بہت نام تھا. تو اس وقت جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میرا انٹریکٹ رہا، وہ سب جلاوطنی میں تھے اور جدہ میں تھے. ان کے ساتھ جو میرا رابطہ رہا اور ان کی جو موٹیویشن تھی، وہ میری زندگی کا بہت بڑا ایک سرمایہ. انہوں نے اتنی زبردست مجھے موٹیویٹ کیا میرے اس ڈیورنگ مائی الیکشن کہ میں نے کبھی بھی سوچا ہی نہیں کہ پیچھے مڑ کے بھی مجھے دیکھنا ہے. اور اس نے مجھے بہت ایک ہمت اور حوصلہ دیا. پارٹی ساری بڑی عزت کرتی ہے، رسپیکٹ کے ساتھ دیکھتی ہے، لیکن ایک خواتین کے لیے سیاست میں آنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. انہیریٹنس میں بے شک ملے، لیکن ایک اسٹرگل کے ساتھ آپ داخل ہوتے ہیں، اور وہ اسٹرگل ابھی تک جاری ہے. الحمدللہ پارٹی آن کرتی ہے، کوئی آرگنائزیشن ہو وہ میری ایکسپرٹی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اور اسی کا سلسلہ ہے کہ آج ماشاءاللہ یہ میرا 4تھا ٹرم ہے جماعت سے. میں بھی پی ایم ایل این یا پنجاب اسمبلی کی پہلی خاتون ہوں میں جسے ایک ہی تواتر کے ساتھ کسی جماعت نے ٹکٹ دی ہو اور وہ اس طرح سے خواتین کی سیٹ پر آئی ہوں. تو یہ میرے لیے بڑی آنر کی. آپ بزنس وومن بھی ہیں، تو آپ نے سیاست میں آنے کا ہی فیصلہ کیوں کیا، اور اس میں آنے کے لیے موٹیویشن کیا تھی آپ کی؟ اماں کی سپیچز میں لکھا کرتی اور کالج کے اندر بھی میں ہیڈ گرل کے طور پہ کام کرتی تھی. وہاں میگزینز میں لکھنا، اپنے جو فنکشنز سے کالج کو اور ان کو ارینج کرنا، اور بڑے کالمز لکھا کرتی تھی. اور مجھے بڑا کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا. یہ میں نے ابا سے انہیریٹ کیا. تو یہ سکلز تو میرے پیرنٹس دیکھ لیتے ہیں نا. تو جب اماں کی وفات ہوئی تو ابا نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پہ تھی.
تو کیونکہ میں تعلق رکھتی ہوں کشمیر سے، اور کشمیر میں اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کشمیریوں کے لیے اپنی بیٹیوں کو آگے سیاست میں لے کے آنا، لیکن ابا نے یہ ایک سخت فیصلہ کیا اور میرے میاں نے بالکل سپورٹ کیا اس معاملے میں۔ وہ انکم ٹیکس آفیسر ہیں، کہ میں سیاست کے اندر آؤں اور اپنی اماں کی لیگیسی لے کر چلوں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ انہوں نے 20-22 سال میاں نواز شریف کے ساتھ ڈائریکٹ کام کیا، میاں شہباز صاحب کے ساتھ کام کیا۔ میرے لیے لیڈرشپ تک پہنچنا اتنا مشکل کام نہیں تھا، لیکن اپنی اماں کی لیگیسی کو کنٹینیو کرنا میرے لیے مشکل تھا، تاکہ ان کے اسٹینڈرڈ کو میں میٹ اپ کر سکوں۔ ایک لمبی اسٹرگل میں نے کی ہے۔ اماں کی وفات کے تقریباً کوئی 8-9 سال بعد پارٹی نے مجھے ایم پی اے کی پہلی ٹکٹ دی، اور لیکن ہمیشہ سے میں کوشش یہ کرتی رہی ہوں کہ مجھے آپ ڈائریکٹ ٹکٹ دیں الیکشن لڑنے کے لیے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کو بھی اسی پروسیس سے ہو کے گزرنا چاہیے جس سے ہمارے الیکٹڈ ممبرز آتے ہیں۔ ممبرز ہوتے ہیں۔ بے شک آپ ان کو ریزرو سیٹ دیتے ہیں، کارکن آتے ہیں، لیکن اس کو الیکشن کے تھرو ایک پروسیس میں لے آئیں، تاکہ اب یہ اسٹرگل تو ہماری ختم ہو چکی کہ اسمبلیوں میں خواتین کو پہنچنا چاہیے۔ یہ اسٹرگل ختم ہو چکی، بہت بڑی تعداد خواتین کی اسمبلیوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کا ایک لفظ جڑا ہے ریزرو سیٹ۔ ریزرو سیٹس کا مطلب کہ پارٹی جس کو مرضی ٹکٹ دے دے، لیکن عوام کی رائے کے ساتھ آنا اس کا ایک ڈفرینٹ بات۔ ڈفرینٹ۔ میں نے یہ الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا کہ جہاں بھی خواتین جو اس پارٹی کی ٹکٹ دیتی ہیں، آپ جہاں 2 پرچیاں کٹتی ہیں، ایک ایم این اے کی ایک ایم پی اے کی، وائی ناٹ کہ وہاں جو ریزرو سیٹ کی خاتون ہے اس کی بھی ایک پرچی ہونی چاہیے، وہ بھی اسی اسٹرگل میں رہے، وہ بھی اسی پروسیس سے آئے۔ تو پھر آپ دیکھیں گے پنجاب میں سب سے زیادہ کس کو ووٹ ملے اس کو نمبر 1 نمبر 2 اس طرح سے خواتین کو بھی نمبرز ملنے چاہیے، اسی ریشو سے ان کو بھی اسمبلی کے اندر پروسیس کے اندر۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو ہماری وومن رائٹس کی اسمبلیوں کے اندر کی ہماری اسٹرگل تھی کہ ہمیں سیٹس ملنا چاہیے، وہ فلفل ہو گئی، لیکن اب ایک نئی ہماری اسٹرگل ہے کہ خواتین کو بھی اسی طرح ہی الیکٹ ہو کے آنا چاہیے۔ تو ہوپ فلی کہ وہ ہماری یہ جو جدوجہد ہے یہ آگے جا کے کبھی نہ کبھی، اگر آج نہ ہو سکا تو ہماری نسلیں تو کم سے کم یاد کریں گی کہ ان کے لیے ہم یہ کچھ کر کے گئے تھے۔ آپ کی وابستگی مسلم لیگ نون کے ساتھ نظریاتی ہے یا پھر سیاسی مفاد تک؟ نظریاتی ہے، تبھی تو چوتھی دفعہ میں آئی ہاؤس کے اندر، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب شاید میں اس طرح سے کام نہ کر پاتی، لیکن جب میں الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں آئی اور میاں نواز شریف کی جو بات تھی، جو میرے سے ان کی کنورسیشن ہوئی، اس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا۔ تو میرے تو ذہن میں کبھی آیا بھی نہیں کہ مجھے کسی اور جماعت کے اندر ہونا چاہیے۔ میاں نواز شریف جیسی لیڈرشپ شاید کوئی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، بہت پولائٹ، بہت ہمبل اور موٹیویٹ کرنے والے، لوگوں کو کونسلنگ کرنے والا ایسا لیڈر ملنا ناممکن والی کوئی بات ایسی ہے۔ بات میاں نواز شریف صاحب نے جو آپ سے بولی ہو تو آپ کو بہت زیادہ ابھی بھی موٹیویٹ کرتی ہے اور آپ ایک بات ایسی ہے جو شاید میں آن ایئر تو نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ ہماری پارٹی کی انٹرنل ایک بات تھی اور اس نے مجھے بہت موٹیویشن دی۔ ہاں، ایک بات میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ جب میں الیکشن لڑ رہی تھی اور تمام کچھ لوگ میرے خلاف تھے کہ ہمیں رحیلہ کو وہاں ٹکٹ نہیں دینی، ہمیں وہ جو وہاں پر منتخب ایم پی اے تھا اس کے بھائی کو ٹکٹ دینا چاہ رہا، تو میاں نواز شریف صاحب کا نے ٹکٹ اوپن کر دی اور یہ کہا کہ رحیلہ مجھے آپ کی ہار جیت سے معنی نہیں رکھتا، بیٹا آپ کی اسٹینڈنگ مجھے ہے میرے لیے معنی رکھتی۔ اس بات نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا کہ ایک آدمی، ایک لیڈر جس نے ابھی مجھے دیکھا بھی نہیں، وہ میری اماں کو جانتے ہیں، لیکن وہ اتنے امپریس ہے میرے کام سے کہ آدھی پارٹی اگر میرے خلاف بات کر رہی ہے تو آدھی میرے حق میں بات کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کچھ ہے اس لڑکی کے اندر، کچھ کرے گی یہ آگے جا کے فیوچر کے اندر۔ تو میاں نواز شریف کی یہ جو بات تھی نا، اس نے مجھے بہت امپریس کیا، اور میں اکثر اس کو اپنے ٹی وی پروگرامس میں بھی اس کا ذکر کرتی ہوں کہ دیکھیں نظریہ آپ پسند کر لیتے ہیں، لیکن اس کے پروسیس سے گزرنا اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے گزرنا، یہ بڑا ایک ڈفرینٹ سا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ مجھے ایکسپیرینس ان سے یہ ملا اور مجھے بہت اس کے بعد میں انسپائر ہوئی، اور پھر تو کبھی مڑ کر سوچا بھی نہیں ایسی بات کے اندر۔ اس طرح میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں، بہت ہی ایک فادر کی طرح پیار کرنے والے آدمی، انہوں نے ہمیشہ ہمیں بڑی رسپیکٹ دی ہے میری فیملی کے ساتھ۔ حمزہ صاحب اسی طرح، مریم صاحبہ کی بے تحاشا محبت ہے، تو اس خاندان کی محبت میں جو آ جاتا ہے نا، گرفتار ہو جاتا ہے، وہ نکل نہیں سکتا کبھی۔ یہ جو پارٹی کے ٹکٹس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں،
اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ کیا یہ ان لوگوں کو ہی ملتے ہیں جن کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، یا جن کے پہلے باپ دادا وغیرہ نون لیگ کے اندر ہیں؟ دیکھیے ہم جو خواتین کی ریزرو سیٹ ہے نا، یہ ابھی تک اس سے آپ سمجھ لیں ایک سرکل کے طور پہ گھوم رہی ہے. وہ اس طرح سے گھوم رہی ہے، کچھ کارکن کو پورشن مل جاتا ہے، کچھ ایسے لوگوں کو مل جاتا ہے جو ہمارے میل ممبرس ہیں اور ان کی خواتین کو وہ لے آتے ہیں ان سیٹس پر تاکہ ان کو اوبلائج کر دیا جائے. تو بہرحال یہ ابھی ہم اس کیا کہنا چاہیے اس کو کہ وہ اس پروسیس میں تو بھی ہم ہیں، لیکن اکثریت پی ایم ایل این کی مجھے اس بات سے خوشی ہوتی ہے، وہ کارکنوں کو بہت اوبلائج کرتے ہیں. دوسری جماعتوں سے جب میں کمپیریزن کرتی ہوں تو ہماری جو خواتین کارکنان ہیں، اگر آپ 2008 سے کیونکہ کنٹینیوسلی اسمبلیز چل رہی ہیں، تو اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ پی ایم ایل این نے فیمیل جو ہیں کارکنوں کو ٹکٹ دی ہے اور وہ ہاؤس کے اندر آئی ہوئی ہیں. اور میرا خیال ہے یہ کسی بھی جماعت کے لیے واحد ایک ایسی سیمپل ہے جو ہم اسے اگزامپل کے طور پہ کہہ سکتے نہیں، اگر لیڈرشپ رول کے اندر دیکھا جائے تو اس میں جو ٹکٹ ایشوز ہوتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کرتے ہیں، میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کرتی ہیں، یا پھر شہباز شریف صاحب کرتے ہیں؟ وہ کس طرح وہ ایک پروسیس ہوتا ہے؟ پارٹی کا پراپر ایک بورڈ بیٹھتا ہے جی. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ لیڈرشپ نے ایسے نام دیا، وہ سب کے نام جو اپلیکنٹ ہوتے ہیں پھر اس کے اوپر باقاعدہ ڈبیٹ کی جاتی ہے، بورڈ اس کے اوپر اپنا فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کا کرائٹیریا دیکھا جاتا ہے، ان کی پارٹی کے لیے کنٹریبیوشن دیکھی جاتی ہے، پارٹی کے لیے جو ان کی قربانی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، یا جو پارٹی کی تنظیم سے متعلقہ ان کا کام ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جس سے ہو کر یہ گزرتی ہیں لسٹ. اس کے اندر ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کچھ لوگ میل کچھ یہ سمجھتے ہیں جگہ سے نہیں جیت سکے تو یقیناً ان کی تو کوئی بیوی یا بہن یا بیٹی آ جاتی ہیں، لیکن یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ ان کی کتنی کنٹریبیوشن رہتی ہے ہاؤس کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر وہ اپنا کردار کیا ادا کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ 90% خواتین اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ میں ڈائریکٹ وومن رائٹس کے اوپر میں نے کام کیا، وومن پروٹیکشن بل کے اوپر کام کیا، جینڈر مین اسٹریمنگ کے اوپر کام کیا، جینڈر پیرٹی رپورٹس کے اوپر ہم لوگ کام کرتے رہے. تو تمام خواتین اکراس دی بورڈ پارٹیز بھی ہمارے ساتھ کام کرتی نہیں ہے. تو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے خواتین کے کہ اتنے سخت ماحول کے اندر بھی رہ کر، چاہے ہماری سوشل پرابلمس ہوں، ہماری پارلیمنٹ کے اندر ہیراسمنٹ ہو یا ہماری باہر ہو، اس میں خواتین کی اتنی اچھی کارکردگی دکھانا یہ انبلیویبل بات ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ میں ابھی پچھلے دنوں امریکہ جب گئی ہوئی تھی تو ان کی بھی پارلیمنٹ کے اندر خواتین کے اندر اتنی وہ ساورن نہیں ہے کہ وہ اتنی آزادی کے ساتھ ہاؤس کے اندر کوئی بل لے کے آ سکیں، پبلک ایشوز کو وہ ریز کریں. یہ بھی جو کریڈٹ ہے یہ پاکستان کو جاتا ہے کہ یہاں خواتین کے بس بڑی لیمیٹڈ سے ہمارے سورسز ہوتے ہیں، اس کے اندر رہ کر ہم جو ہے پبلک ایشوز، اگر آپ اسمبلی کی پروسیڈنگ اٹھا لیں تو آپ کو ریزولیشنس ہو جائیں، کوشچن آر ہو جائے، جرم موشنس ہو جائے، کال اٹینشنس ہو جائیں، آپ کو خواتین جو ہیں وہ سب سے زیادہ بھی نظر آئیں گی. اور جو پوائنٹ آف آرڈرس پہ وہ اپنے ریز کرتی ہیں اس میں بھی آپ کو خواتین سب سے زیادہ نظر آئیں گے. اٹس مین کہ وہ بڑا ڈیپلی دیکھتی ہیں، سوچتی ہیں کہ ہمارے سوشل ایشوز کیا ہیں. آپ ایک بزنس وومن بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی ایک ذاتی زندگی ہے اور آپ سیاست میں بھی ہیں، یہ ساری چیزیں مینیج کیسے کرتی ہیں؟ یہ تو بہت مشکل ہوتا ہوگا. اچھا یہ بھی سیکھا اپنی اماں سے، وہ بھی بزنس وومن تھی، اپنی فیکٹری رن کرتی تھی، سیاست بھی کرتی تھی اور بڑی خوبصورتی سے گھر چلاتی. کبھی یہ اماں سے ہم نے کمپلین نہیں کی کہ آپ ہمیں وقت نہیں دے رہی. انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں پڑھایا بھی، بڑی اچھی ہمارے ساتھ اپنی زندگی گزاری انہوں نے. تو وہ ہم نے ان کو فالو کیا کہ سیاستدان کے جو بچے ہیں انہیں کیسے ٹرین کیا جاتا ہے. تو میرے بچے بھی بہت چھوٹے تھے جب میں سیاست کے اندر آئی، تو وہی ریپیٹ کیا میں نے سلسلہ. آج ماشاءاللہ میرے بچے بھی یونیورسٹی گوئنگ ہیں، لیکن آپ کبھی بھی ان سے بھی یہ کبھی بات آپ کو کرنے کا میرے سے علاوہ بھی موقع ملے تو کبھی یہ کمپلین نہیں کریں گے ماں نے ٹائم نہیں دیا گھر کو، کیونکہ میں بلانگس ٹو دا کشمیری فیملی، کھانا بہت اچھا بناتی ہوں، میرے بچے بہت پسند کرتے ہیں، میرے میاں بہت پسند کرتے ہیں کھانا میرے ہاتھ کا. تو ان کو پڑھایا بھی، لیکن ان کے پڑھانے میں میری اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہے، میرے میاں کی زیادہ. اس میں معاملے میں انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ بچوں کو پورا لک آفٹر کیا انہوں ان کی اسٹڈیز میں. پھر آ جاتے ہیں سیاست کی طرف. بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کو 24 آورس آپ کے پبلک کے لیے ہو، آپ کی اپنی ذاتی زندگی بہت کم ہوتی ہے. سیاستدانوں کی اپنی ذاتی زندگی بہت پیچھے چلی جاتی ہے. عید پہ بھی زیادہ پورشن عوام کے لیے ہوتا ہے، بچوں کے لیے کم ہوتا ہے. تو یہ سیکریفائزز ہوتی ہیں جو باہر کی دنیا کو پتہ نہیں چل رہی ہوتی کہ ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں. میں پبلک آفس بھی اپنا دیکھتی ہوں،
آپ یقین کریں میرے سے لوگوں نے کبھی نہیں آ کر پوچھا راحیلہ آپ نے ہمارے لیے کیا قانون سازی. یہ میرا گلہ رہتا ہے، میں عموماً اپنا اس کا ذکر کرتی ہوں. اور ہمیشہ ان کا رات 10-11 بجے بھی فون آئے گا، وہ باجی جی ساڈی جناب موٹر سائیکل چکی گئی تے باجی جی اج گلی دی حالت کوئی نہیں، اج گٹر بند ہو گیا. تو میری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ آ کے ہم سے کویسچن کریں. جو نئی قانون بنا ہے اب تو ماشاءاللہ اسمبلی کی ویب سائٹ بھی موجود ہے جس کے اندر ہمارے سارے لاز جو ہم لیجسلیشن کرتے ہیں اس کے اندر آتا ہے. ایون اب تو ڈبیٹ بھی اس کے تو پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ آپ نے امینڈمنٹس بھی اگر کوئی لے کے آئے تو اس کی ڈبیٹ بھی سن رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے اندر یہ رجحان نہیں ہے. کوشش کرتی ہوں اسٹوڈنٹ جب میں یونیورسٹی میں لیکچر دینے جاتی ہوں تو لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آپ کے لیے جو قوانین موجود ہیں اس کی جو ہے کتاب اس کو پڑھا کریں. آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ریاست اگر آپ کو اپنی ماں کہہ رہا ہے، آپ ریاست آپ کی ماں ہے، اس ماں نے آپ کے لیے قانون کیا بنایا، قانون کیا بنایا اور اس سے آپ مستفید کیسے ہو سکتے ہیں. انہیریٹنس لا جیسے آیا، لوگوں کو آج بھی علم نہیں ہے، ہمارے وکلاس کو علم نہیں ہوتا، ہمارے ججز کو نہیں پتا ہوتا کہ جب نئی قانون سازی ہو گئی ہمیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. بہت پروٹیکٹ کیا ریاست نے انہیریٹنس کے معاملے کے اندر، آپ کے میرج لاز کے اندر بھی. تو یہ چیزیں ڈائریکٹ پبلک ریلیٹڈ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لوگ، میں نے باہر کے لوگوں کو اسٹڈی کیا، انہیں ضرورت نہیں ہوتی وکلا کی. وہ اپنی کانسٹیٹیوشن کی بک لیتے ہیں اور خود جاتے ہیں جج کے سامنے اور اس کے اوپر بحث کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے کہ ہم پڑھ بھی جائیں تب بھی ہمیں ایک اپنا ساتھ وکیل کھڑا کرنا ہے، ایک طریقہ کار ہے. لیکن اس سسٹم کو بدلنا چاہیے، لوگوں میں اویئرنیس آنی چاہیے. اس کی بڑی وجہ کیا آپ سمجھتی ہیں؟ جیسے آپ نے گلہ کیا ہے کہ وہ جو عورتیں آتی ہیں وہ اپنے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل بیان کرتی ہیں، وہ یہ نہیں پوچھتی کہ آپ نے قانون سازی کیا ہے خواتین ایک کے تو لیے. ہمارے ہاں جمہوریت کی کنٹینیوٹی نہیں، یہ ایک بڑی وجہ ہے. لوگ اپنے معاشی مسائل سے ابھی باہر نہیں آ پا رہے. ہم جو بھی حکومت آتی ہے پہلی تو اس کی اپنی سروائیول کی جنگ رہتی ہے. نمبر 2 اپنی اگر وہ ایگزیکٹو کی اپنی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کا پورشن کرتے 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 3-4 سال تو اس میں گزر جاتے ہیں. پھر ان کے جو پلاننگ پالیسیز ہوتی ہے اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے آپ کو ایک لمبا وقت درکار ہوتا ہے، جیسے قومیں ایسے نہیں بن جاتی. آپ آج اگر ایک کتاب کو نرسری میں شروع کریں گے تو اس کا رزلٹ آپ کو 14 سال بعد آئے گا. نیشنز کو بنایا جاتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ مریم صاحبہ نے ایک ستھرا پنجاب کا پروگرام شروع کیا، ایز اے مسلم مجھے اس کے اوپر پہلے دن سے عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن میری وزیر اعلیٰ نے یہ کام کیا اس کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے کہ میرے پنجاب کو خوبصورت ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ بتائے کہ وہ ایک قانون بن گیا کہ آپ کو گھر میں سے کوڑا باہر نہیں پھینکنا، گلی میں نہیں پھینکنا. لیکن میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو، ان کے بچوں کو گاڑی سے باہر شاپر پھینکتے ابھی بھی دیکھتی، اور بڑی گاڑی کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، رکشے والے بھی کرتے ہیں. دیکھیں قوموں کو بنانے کے لیے آپ کو بہت لمبا وقت درکار ہوتا ہے، گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز کے اوپر کھڑا رہنا ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ 5 سال بعد اگر کسی کو میرا چہرہ پسند نہیں تو نیا چہرہ جو ہے ایڈونچر کے طور پر لے آئیں گے. وہ جو تمام پالیسیز جو ہم نے شروع کی پچھلی گورنمنٹ نے، وہ ڈسٹ بن کے اندر ایک نیا پروجیکٹ لانچ ہو جائے. ہم بات کر رہے ہیں کہ ستھرا پنجاب ہونا چاہیے، تو لوگوں کو اس کے اندر ہماری پوری مدد کرنی چاہیے، اور لوگ کر بھی رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. سمجھدار لوگ کرتے بھی ہیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے ہیلپنگ ہینڈس بھی بنتے ہیں ہمارے. تو قوموں کو بننے کے لیے بہت وقت چاہیے ہوتا ہے، جس کے لیے ہم اگر آج سے تیاری کریں گے تو آپ کو 20 سال بعد اس کا رزلٹ آئے گا. لیکن اسے ڈرنا نہیں چاہیے، آنے والی نسلوں کو کچھ نہ کچھ اچھا دے کے ہمیں جانا پڑے گا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ کونسل آف چیئرز میں بھی آپ کا نام ہے، آپ اجلاس کو چیئر کرتی ہیں اور آپ واحد خاتون ہیں جو کونسل آف چیئرز کے اندر ہیں. تو اس کے حوالے سے یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی میں اور بھی خواتین ہیں لیکن آپ ہی کیوں؟ آئی تھنک سو کہ اسپیکر صاحب دیکھتے ہیں سینیورٹی، ایک ایکسپیرینس رہا ہے میرا، شاید یہی ایک وجہ ہے. اور سمجھتے ہیں کہ ہاؤس کی پروسیڈنگ کو چلانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اگر وہ میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ ٹرسٹ پہ پورا اترا جائے. جینڈر مین اسٹریمنگ کمیٹی پنجاب اسمبلی کے اندر اس کی آپ چیئر پرسن ہیں، تو اس کے حوالے سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کمیٹی کا مقصد کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ
اس کے اندر آپ کو کون کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ اچھا ثاقب، میں 2013 میں جب پہلی دفعہ اسے پنجاب میں کریٹ کیا گیا تھا، یہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اسے کریٹ کرنا چاہیے جنڈر مین اسٹریمنگ، اور اس کے بعد اس سے بہت بڑا مرحلہ تھا کہ اب اس کا چیئر پرسن کس کو بنانا چاہیے. تو ان کی مہربانی، میرے کام کو سراہتے بھی تھے، تو انہوں نے مجھے اس کا چیئر پرسن جو ہے وہ الیکٹ کروایا. اس کا مطلب تو ایکویلٹی ہے کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے ہمارے سسٹم کے اندر، ایکول بیسس کے اوپر ہر چیز ہو، سیلریز ایکول ہوں، اپرچونٹی ایکول ہو، مرد ہو یا عورت ہو. اچھا، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنڈر مین اسٹریمنگ، یہ 2-3 ہمارے دماغ کے اختراع موجود ہیں کہ اس میں صرف خواتین کی بات کریں، وومن رائٹس کی بات کریں. نو، ہم ایک بات کریں ایکویلٹی کی، مرد ہو یا عورت، دونوں کی ہمیں بات کرنی ہے. کہ اگر ایک جگہ پہ پرائیویٹ کمپنی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں سسٹم کے اندر لانا چاہیے کہ دیکھیں کہ آپ وہ مرد جو ہے اس کو زیادہ تنخواہ مل رہی ہے، عورت کو کم مل رہی ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہ رواج ویسے کم ہے، ایکویلٹی، لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں، زیادہ ان کے پاس ڈگریز موجود ہیں، تو یہ اپرچونٹی ان کے پاس زیادہ ہے، ایکویلٹی. ہاں، اب مشکل کہاں آتی ہے؟ ایگریکلچر سائڈ پر. وہاں پہ ایک مرد اگر کام کر رہا ہے کھیت کے اندر، جو اس کی سیلری ہے عورت کو اس سے آدھی ملتی، ہمیں وہاں کام کرنا ہے. تو یہ ایکویلٹی کی بات ہے کہ مرد کے برابر عورت اور عورت کے برابر جو مرد ہے اس کو اپرچونٹیز ملنی چاہیے. تو جینڈر مین اسٹریمنگ کا اصل ٹارگٹ یہی ہے، ایکویلٹی. اس میں آپ کو کون کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اور فیوچر کے اندر آپ کون سی امپلیمنٹیشن کروانے جا رہی ہیں اس کے اوپر؟ کوئی قانون سازی؟ چیلنجز تو تب آتے ہیں جب آپ کا لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا. کچھ ایسے بل آئے ہمارے پاس میری اسٹینڈنگ کمیٹی سے جو اسٹڈی کے طور پہ پڑھایا بھی جاتا. عموماً پنجاب کے اندر یہ رواج تھا کہ جو کیبنٹ سے بل پاس ہو کر آتے تھے تو اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ایز اٹ از ہی پاس کر دیا جاتا تھا، ظاہر ہے کوئی کوشچن ہی نہیں ہوتا. اچھا، اب جب وہ بل میرے پاس آئے، اسٹیٹس آف وومن سے ریلیٹڈ تھے بلس آئے، وہ کیبنٹ سے پاس ہو کے اسمبلی کے تھرو میرے پاس پہنچے. اسٹینڈنگ کمیٹی کی میں چیئر پرسن تھی، اور جب ہم نے اس کو اسٹڈی کیا وداؤٹ بیوروکریسی کہ آپ تھوڑا ہمیں ٹائم دیں، ہمیں اس بل کو پڑھنا ہے، ہم ممبرز آپس میں اس کے اوپر گفتگو کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، دین ہم آپ کو پھر انوائٹ کرتے ہیں. ہم نے ان کو ایک سیپریٹ روم دیا. بہرحال ہم نے اس کو جب پڑھا تو میرا خیال تھا کہ وہ عوام کے اوپر ایک بوجھ تھا جو وہ سسٹم کے تھرو وہ بل لے کر آئے تھے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عوام کے اوپر ایک ایکسٹرا خزانے کے اوپر بوجھ پڑے گا، کیونکہ وہ سارا ریلیٹڈ ٹو دا بیوروکریسی کی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا متعلقہ تھا. اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو ریفیوز کر دیا. یہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر کوئی کیبنٹ سے منظور بل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا، اور اس کے اوپر میں نے اپنی لیڈرشپ کو بھی اعتماد میں لیا کہ ہماری یہ ریزرویشن سی، انہوں نے ایکسیپٹ کیا. ان کی بڑی مہربانی. ایک جو ہماری اس کے اندر ہم نے جو اس کو پڑھا اور اس کے اوپر جب ڈبیٹ کی، کیبنٹ نے پھر اس کو بالکل اس کو ڈسون کیا اور اس کو اٹھا لیا بل کو. تو یہ پریکٹسز جو ہے نا ہمیں کرنی چاہیے. کچھ بیوروکریسی جو ہے انڈر دی ٹیبل اپنے سارے معاملات درست کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کا سارا ملبہ اٹھا کے پھر وہ پولیٹیشنز پہ ڈال دیتے ہیں. تو وائی ناٹ پولیٹیشنز بھی اپنا کریکٹر پلے کریں نا. وہاں پر آپ کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی جیسا بہت اسٹرانگ ایک آپ کے پاس فورم موجود ہے، اس کو استعمال کریں. لیکن اس دفعہ اسمبلی میں جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئر پرسنس ہیں ان کی پاورز بہت زیادہ ہیں. اسپیکر صاحب نے بہت اس کے اندر کام کیا ہے. انہوں نے رولز کو امینڈ کیا، اسٹینڈنگ کمیٹی کو پاورز دیں. آج وہ پبلک ایشوز کو بھی ریز کر لیتے ہیں. آپ جناب وہ پبلک ہیئرنگ بھی کر سکتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر. تو میرا خیال ہے اتنی امپاورمنٹ ایکول ٹو دا نیشنل اسمبلی نا. پہلے تو پنجاب کے اندر یہ رواج نہیں تھا، لیکن اس دفعہ تو ان کو بہت اپرچونیٹیز ملی ہے. تو میرا خیال ہے سب کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اسپیکر صاحب بہت لرننڈ قسم کے آدمی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو پرانے رولز بنے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی مزیدار بات یہ میں ضرور یہاں پر ذکر کروں گی کہ جو لاز کی بھی میں ذکر کر رہی تھی کہ 1847 1852 کے لاز بنے ہوئے ہیں، ان کی ایک ریویو کمیٹی بنا دی. یہ بہت اچھی سوچ کے ساتھ ہے کہ آپ نے وہ لاز جو پاکستان بننے سے بھی بہت پہلے تھے، آپ انگریزوں کے زمانے سے بھی پیچھے چلے جائیں تو آپ کو وہ لاز نظر آتے ہیں، ابھی تک چل رہے تھے، جس کو میرا خیال ہے کہ وہ اسٹیٹ کے اوپر بھی وہ بوجھ ہے. بس دنیا بدل گئی، زمانہ بدل گیا، اس کی اہمیت کو اسپیکر صاحب نے سمجھا اور ایک ریویو کمیٹی بنائے جس کے اندر یہ تمام جو ہمارے سابقہ قوانین ہیں جو 90s کے بھی آپ اس کو اندر شامل کریں.
اس کو ریویو کیا جا رہا ہے کہ جو وقت کی ضرورت ہے یا آنے والے 100 سالوں میں جن کی وقت کی ضرورت ہوگی ان لاس کو بنایا جائے، اور ان کو جن کا کوئی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے ان لاس کی، اور وہ بوجھ بھی ہیں عوام کے اوپر بھی، تو ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو یہ یہ پھر ٹیکسٹ چینج کیے اسپیکرز جائیں گے؟ کرنے ہو رہے ہیں نا، ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کمیٹی بن گئی اور اس کے اوپر ریویو بھی شروع ہو گیا کہ ان تمام لاس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے۔ میرا خیال ہے باقی اسمبلیوں کو بھی اپنی ایک ریویو کمیٹی بنانی چاہیے، جو اپنے ان پرانے جو ہمارے قوانین بنے ہوئے ہیں، جو بوجھ ہے عوام کے اوپر، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ ہیلتھ کیئر پر بھی آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے، تو اس دفعہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں جو پنجاب کے اندر جو ہسپتال ہیں ان کے اندر کون کون سی مشکلات کا لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور صحت کارڈ کے حوالے سے، اور اس میں کون کون سی امپلیمنٹیشن کروائی جا رہی ہیں، اس کے حوالے سے کیا بتائیں دیکھیں، گے آپ؟ صحت کارڈ جو ہے وہ تو آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہی ہے، آپ کا صحت کارڈ۔ آپ کہیں سے بھی جا کے گورنمنٹ کے اوپر جو سمجھنے والے لوگ ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے اس فیسلٹیز سے، تو ان کے لیے تو یہ بہت بڑی اپرچونیٹی۔ لیکن یہاں میں ایک بات کہوں، اس میں بھی پنجاب لیڈ کر رہا ہے اس وقت۔ جتنی جدید مشینری مختلف ڈیزیزز کے اوپر مریم صاحبہ لے کر آئی ہیں پنجاب کے اندر، وہ بھی اپنی مثال آپ جنوبی پنجاب کے ہاسپٹلس میں چلے جائیں، کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ایسی سروسز ہمیں ملیں گی جب آپ کو بہاولپور مل رہی ہے، رحیم یار خان مل رہی ہے، بہاول نگر مل رہی ہے، آپ کو ڈی جی خان میں وہ سہولتیں مل رہی ہیں۔ ابھی ساہیوال کے اندر آپ دیکھیں، لاہور کے اندر کینسر کے لیے جو ہاسپٹل کی مشینری آئی ہے چائنا سے، ہم نے امپورٹ کی ہے، اور ساتھ ان کی ٹیکنیکل جو ان کی اسسٹ وہ بھی انہوں نے ہمیں کیا۔ تو میرا خیال ہے یہ زبردست اقدامات ہیں۔ جب یہ پچھلے 4 سال ہم اپوزیشن کے اندر تھے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ہسپتال کے اندر ایک دوائی بھی آپ کو مل رہی، ایک سمپل پیناڈول نہیں آپ کو مل رہی تھی۔ حالانکہ کو جو منسٹر صاحبہ تھیں وہ ایک ڈاکٹر خود تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ صحت کارڈ کی یہ بڑی بات کرتے تھے کہ صحت کارڈ تو میاں نواز شریف نے 2013 میں انٹروڈیوس کرا دیا تھا۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، ابھی بھی آپ گوگل کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ میاں نواز شریف کا صاحب کا ویژن تھا۔ ویژنس کو چوری کر لینا، چلے چوری کر لے، اس کے اوپر کام تو کرے، وہ بھی نہ آپ سے ہو سکا۔ تو صحت کارڈ تو بھی آپ کا جاری ہے۔ اگر آپ دیکھیں فری ادویات تمام اسپتال میں مل رہی ہیں، ایون ایک ہیلپ لائن بھی دے دی گئی ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو پرچی دے دیتا کہ آپ یہ دوائی باہر سے لے کر آئیں، آپ فوری طور پہ اپنی کمپلین اس ہیلپ لائن کے اوپر دے سکتے ہیں۔ یا کوئی ڈاکٹر انکار کر دیتا ہے، ڈیوٹی ڈاکٹر انکار کر دیتا ہے کہ میں یہ میڈیسن آپ کو نہیں دے رہا، میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، آپ فوری طور پر اس کی کمپلین وہاں پر کر سکتے ہیں۔ تو ہیلتھ کے اندر آپ کی جو باہر سے مشینری لائی گئی ہے، اس میں مسلم لیگ نون کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ لوگوں کو، پنجاب کے عوام کو، لوگ دور سے صوبوں سے، خیبر پختونخوا سے لوگ آتے ہیں پنجاب کے اندر ٹریٹمنٹ لینے کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اور دوسری پکچر اگر ہم دیکھیں تو افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ جن عوام کا وہ حق ہے کہ ان کے ٹیکس کے پیسے ان کے پاس استعمال ہو، وہ ان کے ٹیکس کے پیسے ان کی ہیلتھ کے ایجوکیشن کے اوپر استعمال کے بجائے فضول قسم کے جلسے جلوسوں اور دھاوا بولنے کے لیے، چاہے وہ اسلام آباد پہ ہو، لاہور پہ ہو، اس کے لیے وہ مشینری اگر استعمال ہو۔ ابھی سیلاب آیا، 1122 کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف، بڑی تکلیف کے ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں۔ ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے کہ ان کو بھی یہ تمام فیسلٹی ان کی گورنمنٹس دیں، لیکن افسوس کے ساتھ وہ نہیں دے پاتے۔ آپ نے پنجاب اسمبلی کے اندر ایک اپلیکیشن دی تھی ہراسمنٹ کے حوالے سے، اس پہ تھوڑا سا بریف بتائیں، آپ نے وہ اپلیکیشن کیوں دی، اس کا کیوں آپ کو لگا کہ مجھے دینی چاہیے؟ تو میں اس پہ بڑی تگڑی خاتون ہوں، کبھی کسی سے ڈری نہیں، اللہ تعالیٰ کا میرا بڑا اعتقاد ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ کے اوپر۔ میں نے آپ سے کہا میں نے ڈائریکٹ الیکشن بھی لڑا ہوا ہے لاہور سے، اور ہمیشہ سے اپلیکنٹ ہوتی ڈائریکٹ لڑتی ہے۔ اپنے آپ کو عورت تو ہم تصور ہی نہیں کرتے، مردوں کے ساتھ کام کر کر کے اتنی آپ ہو جاتی ہے، ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر وہ عورت والا سسٹم تو ختم ہو جاتا ہے، بس آپ نام کے باجی اور بہن رہ جاتے ہیں، ورنہ آپ بہت آگے نکل کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو منورٹی کی میں آرگنائزر ہوں، یہ میل فیمیل سب کی آرگنائزیشن ہے، اور اس کو میں نے دیکھا اور کام کیا مریم صاحبہ کے ساتھ۔ جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ ہیراسمنٹ کی، میں نے وہاں پر اس کی وجہ بنی، یہ میرا 4th ٹینیور ہے اسمبلی کے اندر، 3 حکومتوں میں حکومت کے ساتھ ہوں، حکومت میں ہم کام کر رہے ہیں، اور ایک میں نے اپوزیشن میں۔ جو اس دفعہ کی صورتحال بنی جس کے اوپر مجھے ہراسمنٹ کی اپنی اپلیکیشن اسپیکر صاحب کو دینی پڑی،
اس کی یہ تھی ریزن، میں نے پچھلی 3 اسمبلیوں میں خواتین کے ساتھ یا ان کے بارے میں ابیوز کرتے کم سے کم ممبران کو بہت رسپیکٹ کے ساتھ، بڑی ہی عزت و تکریم کے ساتھ وہ ہاؤس کے اندر آتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہت عزت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جو سینئر ممبرز ہوتے ہیں ان سے تو جونیئر ممبر ویسے ہی تھوڑا سا ڈر کے اور ایک رسپیکٹ کا ایک فاصلہ رکھتے ہیں، ڈسٹینس رکھتے ہیں۔ اس دفعہ صورتحال میں نے ڈفرینٹ دیکھی، میں نے دیکھا کہ جو اپوزیشن کے ممبران ہیں، کوئی بھی خاتون ہو، وہ شاید اپنی پارٹی کی خواتین کو بھی معافی نہیں دیتے، لیکن ادھر آپ بجٹ کی تقریر کے لیے آپ اٹھیں، سی ایم صاحبہ خود بھی خاتون ہیں، ان کے لیے جو عزت ہے وہ شرعی طور پہ بھی ہم پہ نافذ ہوتی، لیکن جس قسم کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں وہ ناقابل معاف، وہ آپ سننے سے بھی تعلق نہیں رہتے۔ آپ یقین کریں کہ آپ شاید اپنے محلے میں یا گلی میں، یہ جہاں سلیکٹ ہو کر آئے ہوئے ہیں، چاہے ان کی خواتین ہو یا میل ہو، وہ گفتگو آپ شاید اپنے اس جگہ پہ بھی نہیں کر سکتے جو آپ اسمبلی کے فلور کے اوپر آپ بولتے ہیں، اور یہ بڑی تکلیف دہ مرحلہ تھا، اور یہ میں نے بڑی تکلیف میں آ کر اسپیکر صاحب کو یہ ہریسمنٹ کی دی اپلیکیشن، اس کے اندر ان کے لیے کوئی معافی نہیں تھی کسی بھی خاتون کے لیے۔ ہماری کوئی بھی سینئر منسٹر اگر کھڑی ہیں تو وہ عجیب قسم کے کلمات بول رہے ہیں، رحیلہ خادم حسین اگر تقریر کے لیے کھڑی ہوئی ہیں تو ہوٹنگ کر رہے ہیں، گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، سی ایم صاحبہ بجٹ کی سپیچ کرتی ہیں تو کاپیاں اٹھا اٹھا کے آگے دے مارتے ہیں، گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس دفعہ میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور میں نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ کیونکہ ان کی آڈیو بھی ہم نے دی کہ یہ چند ممبران جو ہیں یہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں جس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم سیاست گھر سے نکلے ہیں عزت کے لیے، اگر ہمارا ہاؤس ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرے گا، میں کل کو خواتین رائٹس کے لیے بات کیسے باہر کر سکتی ہوں؟ پھر میرا حق بھی نہیں بنتا۔ اگر میں ہاؤس کے اندر خواتین کی عزت نہیں کروا سکتی تو میں پنجاب کی جو خواتین ہیں ان کی پروٹیکشن کی بات کیسے کر سکتی؟ تو میں نے یہ ہریسمنٹ، اور یہ بڑی، جب اسپیکر صاحب نے یہ اپلیکیشن پڑھی اور وہ شاید آدھی بھی نہیں پڑھ سکے، وہ اتنی تکلیف میں آ گئے، اور وہ اس کی جب ہم نے اپوزیشن کے ممبران کے سامنے، اس کمیٹی کی ممبر تھی، وہ سامنے آیا اور انہوں نے آن کیا کہ یہ ذاتی، ہمیں اس طرح کی زبان ہمارے لوگوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ناکافی ہے۔ اگر آج ہم ہاؤس کے اندر اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹیپ نہیں اٹھائیں گے تو میری آنے والی نسلیں بھی مجھے جو ہے معاف نہیں کریں گی۔ خواتین کیسے آئیں گی؟ پہلے سیاست میں آنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، بڑا لمیٹڈ ہمارے پاس سورسز ہے کہ ہم سیاست سے ہو کر سیاست کرتے ہوئے ہاؤس تک چلے جائیں۔ اگر آج میں یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی تو کل کی آنے والی کسی بھی خاتون کی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ وہ اپلیکیشن جو ہے اسپیکر صاحب نے ریفر کی ہے، پہلے تو کمیٹیز بنی، اس کے اوپر بات ہوئی، ایتھکس کمیٹی کے پاس گیا ہے کیونکہ ایک نئی کریٹ کی گئی تھی جب ہمارا یہ ہاؤس شروع ہوا تھا، تو اب یقینی طور پر اس کے اوپر دیکھیں میرا سٹانس اس کے اوپر بڑا کلیئر ہے کہ اس کے اوپر سزا ملنی چاہیے، ملنی صرف اس لیے چاہیے کہ مجھے خواتین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ہمیں اپنی چادر چار دیواری کے تقدس کو بحال کرنا ہے۔ خواتین صرف آپ کی نہیں ہے، دوسری جماعت کی خواتین بھی خواتین ہیں۔ ہماری پنجاب کی خاتون کو آپ گالی دیں گے نا تو معافی نہیں ملے۔ میں یہ آخری حد تک بھی جاؤں گی ان کی۔ اس کے بعد ایک ریپڈ فائر کا سیکشن ہے، اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سیاست یا بزنس؟ سیاست میرا پیشن ہے، بزنس میرا ذریعہ معاش ہے۔ سیاست ایک لفظ میں خوبصورت چیز ہے اگر دل سے کی جائے، نیت سے کی جائے۔ بچوں کا شور یا اسمبلی کا شور؟ اسمبلی کا شور، بچے میرے بڑے پولائٹ ہیں۔ بریانی یا نان چھولے؟ لاہوری ہیں تو نان چنے اچھے لگتے ہیں۔ ریزرو سیٹ یا ڈائریکٹ الیکشن؟ ڈائریکٹ الیکشن، میں اس کی حامی ہوں۔ فیس بک یا ٹویٹر؟ دونوں آپ کے سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں، استعمال کرنے چاہیے۔ چائے یا کافی؟ دونوں اچھی لگتی، ڈیپینڈس آن موڈ۔ سیاست میں نہ ہوتی تو کیا کر رہی ہوتی؟ اور بہت بڑی بزنس میں وومن ہوتی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ ابھی ابھی چھوٹی؟ سفر کیا میں نے، ابھی تو میں نے سفر کیا بزنس، اب اس طرح سے میں اس کو دھیان نہیں دے پاتی، تو سیاست کی طرف میرا کیونکہ یہ پیشن ہے تو میرا دھیان زیادہ رہتا ہے۔ اسمبلی ڈرامہ زیادہ یا کام؟ کام زیادہ۔
اور اپنی زندگی کو اگر ایک نظم میں بیان کرنے کا موقع ملے یا شعر وغیرہ تو ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ زندگی بڑی خوبصورت ہے، اور میں نے الحمدللہ میرے پیرنٹس کے ساتھ اچھا وقت گزرا، میاں کے ساتھ اچھا وقت گزر رہا ہے۔ بچے میرے بہت لونگ ہیں، بڑے کیئرنگ ہیں، وہ میرا دھیان زیادہ رکھتے بجائے اس کے میں ان کا دھیان رکھوں۔ تو نظم ہی نظم ہے ان کے لیے، شاعری ہی رہتی ہے تمام زندگی، اگر آپ کی زندگی خوبصورت ہو اور اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر کرم رہے، اور پنجتن پاک کے صدقے انہوں نے ہمیں بہت اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو میری جو زندگی ہے وہ چہچہاتی چڑیوں کی طرح ہے، تو شعر وغیرہ خوبصورت ہے۔ شعر وغیرہ مجھے کبھی یاد نہیں رہتے ہیں، ہاں میں اپنے میاں سے ضرور سنتی ہوں، انقلابی شاعری ضرور سنتی کبھی یاد نہیں ہوا؟ ہوں۔ ہاں کبھی یاد نہیں، کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا۔ ہاں اگر آپ سفر نامے مجھ سے پوچھے، کتابوں کے متعلق پوچھے، تو کتابیں بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ کون سی کتابیں زیادہ پسند ہے؟ میں مستنصر حسین تارڑ کے جو سفر نامے ہیں ان کو میں نے بہت شوق سے پڑھا ہے۔ میں نے پالیٹکس سے متعلقہ جو ہماری ہسٹوریکل ہمارے پاکستان کی رہی ہے، تاریخ رہی ہے، اسے بڑی دلچسپی سے پڑھتی ہوں۔ پارلیمنٹ کے اندر جو سیاستدانوں کا کردار رہا ہے اس کے متعلقہ کو کتابیں ہوں تو میں بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ اس کے علاوہ نوجوان نسل کو اور اسپیشلی وومنس کو اور گرلز کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ نوجوان کوئی بھی ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اپنی ملک کی تاریخ سے آگاہ رہیں۔ اگر آپ اپنی تاریخ سے آگاہ رہیں گے تو آپ کو اپنا حال اور اپنا مستقبل سنوارنے کا اور بہتر پلان کرنے کا آپ کو ضرور موقع ملے، اور آپ اچھی پلاننگ کے ساتھ باہر آئیں گے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کے ٹول کو صرف استعمال کر کے جو ماضی کو تروڑ مروڑ کے پاکستان کی پیش کرتے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر اپنا مستقبل کچھ کرنا چاہتے ہیں، پلان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ناکام ہوں گے۔ آپ کو اپنی تاریخ سے آگاہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنے ملک کی پارلیمنٹ سے آگاہ ہونا چاہیے، آپ کو اس کی ہسٹری سے آگاہ ہونا چاہیے، ادروائز آپ ناکام ہو جائیں گے۔ بہتر شہری بننا چاہتے ہیں، ملک کے لیے مفید شہری بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی تاریخ سے آگاہ ہونا۔ تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کے اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔